بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ راز نیوز کے خصوصی ویلاگ کے ساتھ وزیر احمد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ یہ محض اتفاق ہے کہ صدر آصف علی زرداری کا دورہ چین ملتوی ہو گیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جناب آصف علی زرداری کی ٹانگ میں فریکچر ہو گیا ہے اور وہ 2-3 دن میں چین جانے والے تھے، لیکن اب وہ یہ دورہ اس مہینے کے آخر میں کریں گے۔ نومبر کے آخر میں ان کا یہ دورہ ہوگا، لیکن اسی دوران جو صورتحال چین اور پاکستان کے درمیان پیدا ہوئی ہے اور جس کے بارے میں کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اس کے بارے میں زیادہ گفتگو نہ کی جائے، حقیقت یہ ہے کہ اس پر اگر گفتگو نہ کی جائے تو زیادتی ہوگی۔ اس وقت وزیر خارجہ اسحاق ڈار جو نائب وزیر اعظم بھی ہیں، ان کو شدید ہزیمت کا سامنا ہے، شرمندگی کا سامنا ہے۔ ان کو اس شرمندگی کا سامنا اس وقت کرنا پڑا جب پاکستان میں چین کے سفیر جیانگ زیڈ ونگ نے اسحاق ڈار سے یہ مطالبہ کر دیا کہ پاکستان میں چینی کارکنوں پر حملہ آور ہونے والے عسکریت پسندوں کے خلاف کارروائی کی جائے، کیونکہ یہ ہمارے منصوبوں کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ چینی سفیر کے اس بیان پر 31 اکتوبر کو دفتر خارجہ نے اپنی بریفنگ میں چینی سفیر کے اس مطالبے کو سفارتی روایات کے خلاف قرار دیا۔ دفتر خارجہ کے لوگ شاید مشینی انداز سے کام کرتے ہیں، ان کے اندر احساسات، جذبات کچھ نہیں ہوتے، نہ ان کو وطن کی محبت ہے نہ انسانوں کی محبت ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی قتل و غارت گری کا واقعہ ہوا ہے تو وہ ذمہ دار اس سے نہیں ہے، وزارت داخلہ ذمہ دار ہے یا وزارت خارجہ ذمہ دار نہیں ہے، اور یہ وزارت داخلہ کا کام ہے تو وزارت داخلہ کے کام میں ہم مداخلت نہیں کر سکتے۔ یہ رویہ احمقانہ بھی ہے، ظالمانہ بھی ہے اور شرمندہ کرنے والا ہے۔ ان کی جانب سے صرف مذمت کا بیان آتا ہے، اور یہ مذمت ایسی لگتی ہے جیسے کسی اور ملک میں یہ واقعہ ہوا ہو جہاں افسوس کا اظہار کر دیا گیا ہو۔ اور ہماری وزارت داخلہ کا حال یہ ہے کہ ایک نااہل وزیر داخلہ محسن نقوی لا کر مسلط کر دیا گیا ہے، جو اس صورتحال کو سمجھ ہی نہیں پا رہا۔ گزشتہ دنوں جب چینیوں پر حملے ہوئے اور وہ مارے گئے تو وہ یہ کہتا ہے کہ بلوچستان کا معاملہ صرف ایک ایس ایچ او کی مار ہے، گویا پچھلے لوگوں نے کوئی ایس ایچ او بھی مقرر نہیں کیا تھا۔ ایک دہائی سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے بلوچستان میں آپریشن چل رہا ہے، دہشت گردوں کے خلاف آپریشن چل رہا ہے، BLA کے خلاف آپریشن چل رہا ہے، اور اس معاملے میں کلبھوشن یادو پکڑا گیا ہے۔ ساری چیزیں، دنیا کے کئی ممالک اس کے اندر ملوث ہیں اس دہشت گردی کے اندر۔ محسن نقوی کی سمجھ میں ایک ایس ایچ او کی مار ہے۔ تو اس قسم کے غیر سنجیدہ بیانات سے دوسرے ممالک کے اندر عدم اعتماد پیدا ہوگا۔ چین کے اندر بھی یہی ہوا ہوگا۔ اب جبکہ کراچی جو ایک، اب ہم دوسری جانب دیکھتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی چونکہ سندھ کا دارالحکومت ہے تو اس لیے حکومت سندھ کی ذمہ داری ہے۔ محسن نقوی یہ سمجھتے ہی، جبکہ انہوں نے رینجرز کو یہاں بھیجا ہوا ہے۔ رینجرز جو ہیں 1990 سے لے کر اتنا طویل عرصہ گزر گیا ہے، 3 دہائیوں سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے، رینجرز کراچی میں ہے۔ یہ شرمناک بات ہے، اس لیے کہ یہ جو نیم فوجی دستے ہیں یہ زیادہ عرصے شہروں میں نہیں رہنے چاہیے۔ شہروں کا انتظام پولیس خود سنبھالے۔ یہ دنیا دیکھتی ہے، دنیا اس طرح سے دیکھتی ہے، ایسے نہیں دیکھتی کہ آپ نے رینجرز کو ذمہ داری دے دی اور خود اپنی ذمہ داریوں سے بری ذمہ ہو گئے۔ یہ ممکن نہیں ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ تو جب آپ سوچیں کہ تو یہ دیکھتے ہیں کہ کراچی میں رینجرز تعینات ہیں، اس کے باوجود کراچی یونیورسٹی میں دہشت گردی کے واقعات میں چینی باشندے مارے جاتے ہیں، پھر کیا ہوگا؟ یہ سارا شہر لگتا ہے کہ یا تو گیریزن بن گیا ہے یا پولیس اسٹیٹ۔ اسلام آباد جیسا چھوٹا شہر، اسلام آباد دوسرے شہروں کے مقابلے میں، لاہور کے مقابلے میں، کراچی کے مقابلے میں چھوٹا ہے، اس کا انتظام محسن نقوی سے نہیں سنبھالا جاتا۔ وہاں پر دہشت گردی کی واقعات، چوری کے واقعات، ڈکیتی کے واقعات اتنے ہو گئے ہیں کہ شرمندگی ہوتی ہے۔ یہ دارالحکومت میں
اس قدر دہشت گردی کے واقعات ہیں. بلکہ ابھی حالیہ دنوں میں ایک بات کا اور انکشاف ہوا کہ ان دہشت گردی اور ڈکیتیوں کی وارداتوں میں سرکاری بندوقیں استعمال ہوئی ہیں, اور سرکاری بندوقیں ان کا تعلق تھانہ سیکریٹریٹ سے ہے. تھانہ سیکریٹریٹ جو سب سے حساس تھانہ ہے, جس کے انڈر ڈپلومیٹک انکلیو ہے, سپریم کورٹ ہے, ایوان صدر ہے, وزیر اعظم ہاؤس ہے, یہ سارے علاقے آتے ہیں تھانہ سیکریٹریٹ میں. وہاں کی بندوقیں دہشت گردی اور ڈکیتی میں استعمال ہو رہی ہیں. تو سوچنا یہ چاہیے کہ یہ شخص جس کو آپ نے وزیر داخلہ بنایا, نہ کوئی سیاستدان, پتا نہیں کہاں سے اور کس کا انتخاب ہے, یہ آ گیا. محسن نقوی نے یہ جملہ چینی کارکنوں پر حملہ آوروں کے بارے میں کہا تھا کہ ایک ایس ایچ او کی مار ہے وہ, اور یہ پھر یہ کہا کہ وہ حملہ کرتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں, گویا وہ اس انتظار میں رہے کہ محسن نقوی آئیں تو ہم ان کو اپنی گرفتاری پیش کریں. تو محسن نقوی جیسے آدمی کی موجودگی میں چینی حکومت کو کیسے یقین آئے گا کہ ان کے کارکنوں کی کوئی حفاظت ہو سکتی ہے؟ میں واضح طور پہ کہتا ہوں کہ جن کا بھی چوائس تھا, جن کا بھی انتخاب تھا, غلط انتخاب تھا, بالکل غلط انتخاب تھا. محسن نقوی صرف عہدہ انجوائے کر رہے ہیں, پروٹوکول انجوائے کر رہے ہیں. ایک چھوٹے سے ٹی وی چینل کے مالک کو آپ نے پمپ کر دیا ہے, ہوا بھر دی ہے اس کے اندر بہت زیادہ, اور اسے پی سی بی کا چیئرمین بھی بنا دیا, پاکستان کرکٹ کنٹرول بورڈ کا. یہ چیزیں شرمندگی کی باتیں ہیں. اس لیے ان کو بند کیا جائے, ان چیزوں کو بند کیا جائے. پروٹوکول ختم ہو, سارے پروٹوکول. اس لیے کہ جب پروٹوکول چلتے ہیں تو عوام کی حفاظت نہیں ہوتی, دوسرے لوگوں کی حفاظت نہیں. جب عوام کی حفاظت ہوگی تو تمام خواص کی حفاظت خود بخود ہو جائے گی. بات برسبیل تذکرہ آ گئی کہ پاکستان پوسٹ میں گریڈ 1 سے 15 تک کی اسامیاں ختم کر دی گئی ہیں. میرا تو کہنا یہ تھا کہ گریڈ 22 سے لے کر 19 تک کی اسامیاں ختم کی جائیں, گریڈ 18 سے اونچا کوئی گریڈ نہ ہو. یہ اتنی مراعات یہ 22 21 والے اور 20 والے لیتے ہیں اور 19 والے لیتے ہیں کہ اس میں کئی گھرانے پل سکتے ہیں. یہ مراعات عیاشیاں ہیں, تعیش ہے, اور قومی سرمایہ کا ضیاع ہے. یہ کارکردگی ان کی کچھ نہیں ہوتی. یہ بہرحال آصف علی زرداری یا اسحاق ڈار یا وزیر اعظم شہباز شریف, ان لوگوں نے اعتماد کھو دیا ہے, دنیا کا اعتماد کھو دیا ہے, عوام کا بھی اعتماد کھو دیا. ملک سے اگر پروٹوکول ختم کیا جائے, پولیس کو اپنا کام کرنے دیا جائے, دہشت گردوں سے نمٹنے کے لیے سنجیدہ اقدامات کیے جائیں, تو اس ملک میں امن آ سکتا ہے. آپ کہیں گے کہ ایسی کیا صورتحال ہے, کوئی, یہ تو بڑی مشکل باتیں ہوتی ہیں, بہت ایسا کبھی ہو نہیں سکتا. دہشت گردی کو بالکل ختم کر دیا جائے, چوری ڈکیتی کو بالکل ختم کر دیا جائے, یہ ہو جائے اور وہ ہو جائے. اس ملک کو صرف ایک وزیر داخلہ ملا تھا جس کا نام تھا میجر جنرل نصیر اللہ بابر. نصیر اللہ بابر جب فوج میں تھے تب انہوں نے عجیب و غریب کارنامے انجام دیے جو اب تک تاریخ میں گنے جاتے ہیں. ستارے جرت ملا ان کو, اور انہوں نے اپنی زندگی جو ہے وہ جرت مندی کے کارناموں سے بھر رکھی ہے. یہ میں وزیر اعظم سے اور صدر سے تو کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ وہ لوگ یہ سمجھ ہی نہیں سکتے, لیکن آرمی چیف سے ضرور کہوں گا کہ محسن نقوی جیسے مسخروں سے نجات پائیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے کارکنوں کو وقت پر تنخواہ نہیں دیتے, ان کی تنخواہوں میں اضافہ نہیں کرتے. یہ ملک کیا چلائیں گے؟ جو اپنے ملازم کی ضروریات کا خیال نہیں رکھ سکتے, وہ ملک کی ضروریات کا کیا خیال رکھیں گے؟ یہ صرف پروٹوکول انجوائے کر رہے ہیں. محسن نقوی کے بیانات سے دو ملکوں کے تعلقات میں درار ڈال دی گئی ہے. لوگ کہتے یہ ہیں کہ محسن نقوی آرمی چیف کے دوست ہیں. پتہ نہیں اس میں کتنی صداقت ہے, لیکن محترم جناب عاصم منیر صاحب, اگر یہ آپ کے دوست ہیں تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے دوستوں سے بچائے کہ یہ اگر دوست ہیں تو پھر آپ کو دشمن کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے, ایک ملک کے ساتھ
تنازع پیدا کر دیا ہے اور ملک کے اندر امن و امان نام کی چیز غائب ہو گئی ہے. آپ امن و امان میں ملک کو پہلی ترجیح دیں, مہنگائی کو دوسری ترجیح دیں, تب پھر دیکھیے ملک ترقی کی راہ پر خود بخود چلے گا. پی آئی اے کو 10 ارب روپے میں خریدنے والے نہیں آئیں گے, پی آئی اے خود کما کے دے گا. اس طریقے کے کام کریں آپ. محسن نقوی کے بیانات جو ہیں وہ اور کئی ملکوں کے ساتھ ہمارے تعلقات کو خراب کریں گے. کسی سنجیدہ شخصیت کو ملک کا وزیر داخلہ بنوائیے, کسی تجربہ کار سفارتکار کے حوالے وزارت خارجہ کریں, اس حقدار کے بس کی بات نہیں ہے. یہ وہ اتفاق فاؤنڈری کے اکاؤنٹنٹ کے عہدے کے لیے موضوع تھے اور وہی موضوع رہیں گے. نصیر اللہ بابر کی طرح جری اور سنجیدہ شخصیت چاہیے جس نے کراچی آپریشن کیا. بطور وزیر داخلہ انہوں نے بھارت کے تربیت یافتہ دہشت گرد تھے MKM الطاف کے, ان کے خلاف آپریشن بلو فاکس کیا, لیکن پھر سیاسی وزرائے داخلہ نے کراچی آپریشن میں حصہ لینے والے سارے پولیس والے شہید کروا دیے. یہ ضرورت نہیں ہے. اور پھر یاد کیجئے 1994 کی شام جب افغان دہشت گردوں نے 70 طلباء کی بس کو اغوا کیا اور بس اغوا کر کے لے گئے سفارت خانے میں, افغان سفارت خانے میں, اور مطالبہ کیا کہ ان کو ملک سے باہر جانے دیا جائے, یہ دیا جائے, وہ دیا جائے. ان کے مطالبات پورے کرنے کے بہانے وزیر داخلہ نصیر اللہ بابر خود چلے گئے, بچوں کو رہا کروایا اور خود وہیں بیٹھ گئے. اور پھر ایک آپریشن ہوا, اس آپریشن میں وزیر داخلہ صاحب خود شریک ہوئے اور انہوں نے دہشت گردوں کو پکڑ لیا. تو ہمیں ایک بار پھر نصیر اللہ بابر جیسے کسی وزیر داخلہ کی تلاش ہے. کسی ترکیب سے ہمیں ایسا کوئی آدمی مل جائے جو ملک میں امن قائم کر دے, جس کی ترجیح امن ہو. محسن نقوی نہیں, نصیر اللہ بابر کی ضرورت ہے. آج کے لیے اتنا ہی. آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور ہمارے پیغام کو دور تک پھیلانے کے لیے اس کو شیئر کریں. اب ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.